سوال چھوڑ کے جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ جب میں بات کرتی ہوں تو زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب، پھر جب میں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی بات کرتی ہوں تو یا تو وزیر اعظم نہیں تو کم از کم نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ۔ محسن نقوی صاحب کے بیان پہ گیان کے بعد یہاں خاموشی ہے۔ جب رائے گنج میں اجلاس ہوا تو تھوڑی سی بات آئی کہ جی یہاں یہ ہوا، اس کو ٹوٹلی نگیٹ کر دیا مریم اورنگزیب صاحبہ کی ایکس پہ پوسٹ نے۔ یہ لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے؟ لیڈرشپ ہے کہاں پر؟ ایک خاندان ہے، اس کی حکومتیں ہر جگہ پہ خاندان کے سربراہ کیا سوچ رہے ہیں؟ خاندان کے سربراہ اگر سوچتے تو 24 گھنٹے سے زیادہ ہوئے، ان کا بیان آنا چاہیے تھا، ان کے حوالے سے بات ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا ہوئی؟ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی ابھی تک ہم نے کچھ بھی نہیں سنا۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ سیاسی قوتیں اس وقت کمزور پڑ جاتی ہیں جب پارٹی کے کارکن اور رہنما الگ کیے جاتے ہیں اور خاندان آگے کیے جاتے ہیں۔ اس وقت دو جماعتیں جو اقتدار میں ہیں، آپ دیکھ لیں تو کیا کوئی سیاسی کارکن آپ کو دکھائی دے رہا ہے منظرنامے پہ؟ یعنی یہ یوسف رضا گیلانی کتنے سیاسی کارکن ہیں، یہ مراد علی شاہ صاحب کتنے سیاسی کارکن ہیں، ادھر دیکھیں شہباز شریف صاحب کتنے سیاسی کارکن ہیں، مریم نواز صاحبہ کتنے سیاسی کارکن ہیں۔ ان لوگوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے، دیکھیں سیاسی جماعتوں کو اپنا کانفیڈنس بھی نہیں ہے، ان کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ ہم عوام کے اندر کھڑے ہوں گے تو ایک طاقتور مقبولیت ابھرے گی۔ لیکن حماد حسین صاحب، ان کی اپنی کیبنٹ کے ایک منسٹر وزیر اعظم کے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا، یہ سسٹم ایسے نہیں چلے گا، آپ 16-18 گھنٹے بھی وزیر اعظم کام کریں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے ایک کیبنٹ منسٹر کی اپنے ہی پرائم منسٹر کے لیے، اور پرائم منسٹر خاموش ہے۔ یہ کیا میسیجنگ ہے؟ دیکھیں اسی طرح کی ایک چارج شیٹ آئی تھی جنرل جہانگیر کرامت صاحب کی طرف سے، اور پھر کیا ہوا تھا؟ استعفیٰ لیا گیا تھا۔ پھر نواز شریف صاحب کو غلام اسحاق خان کے ساتھ جب معاملات بگڑے تو ٹیلی ویژن پر آ کر پرائم منسٹر نواز شریف نے تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ اس وقت یہ بیانیہ تھا، تبھی تو نواز شریف مقبول تھے۔ لیکن آج نواز شریف کی مقبولیت کہاں کھڑی ہے؟ جو نواز شریف کا بیانیہ تھا، ووٹ کو عزت دو، سول سپرمیسی آئی، ان کی بالادستی، کیا وہ کہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ پیپلز پارٹی جو جدوجہد کی تاریخ تھی یا جو ان کا بیانیہ تھا، کیا وہ کہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ جب وہ چیزیں دستیاب نہیں ہے تو پھر سیاسی قوت کہاں سے آئے؟ جب سیاسی قوت دستیاب نہیں ہے پھر طاقتور بیانیہ کہاں سے آئے؟ بالکل ٹھیک ہے، ان کی اپنی ویکنیسز ہیں۔ خرم روکڑی صاحب، ایک 28ویں آئینی ترمیم آنی تھی اور بجٹ کے آنے سے پہلے سے اس کی گونج تھی، ڈیبیٹ ہو رہی تھی، پھر ایک سناٹا چھا گیا اور اب دوبارہ سے یہ چیزیں ہونے لگی۔ آپ کو لگ رہا ہے آنے والے وقت میں 28ویں ترمیم بھی آئے گی اور یہی پارٹیز بیٹھ کر اس کو پاس بھی کر رہی ہوں گی امینڈمنٹ کو؟ دیکھیں پچھلی ترمیم بھی تو انہوں نے پاس کی نا، کسی اور نے تو نہیں کی۔ اصل چیز ہے کہ کیا ترمیم آنی چاہیے، پبلک آف پاکستان کے لیے تو آنی چاہیے، عامت الناس کے لیے تو ضرورت ہے۔ 26 میں 27 میں پبلک کے لیے کیا تھا، عوام کے لیے کیا؟ میں نے 28ویں کی بات کی ہے۔ 28 عوام کے لیے کچھ آپ پبلک کے لیے، آپ یہ آرگومنٹ درست ہے کہ میں کہوں کہ میری مضبوطی، میں اپنے آپ کو سٹیبل کروں گا تو آگے کہیں جاؤں گا نا۔ یہ ترمیم خالصاً جڑی ہوئی ہے پبلک کے ساتھ 28ویں، اور یہ عامت الناس کی زندگیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب اگر یہ نہیں آتی پھر کے پیچھے بچتا کیا ہے؟ پھر تو ذات کے لیے ہر چیز آ جاتی ہے، پبلک کہاں جائے گی؟ اصولی طور پہ ڈیلے کیوں ہوئی؟ ہاں جی، اتنی ڈیلے کیوں ہوئی؟ ڈیلے آپ کے سسٹم، میں نے کہا کہ یہاں پہ آپ سے پہلے بھی ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایگزسٹ ختم ہو گئی ایگزسٹنس، پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہیں، پرسنالٹیز مضبوط ہیں، خاندان مضبوط ہیں۔ یہ اب اس پہ کوئی ناراض ہو، اس کا یہ سچویشن ایسی ہے۔ انڈیا میں پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہیں، دنیا میں پولیٹیکل پارٹیز یہ مضبوط ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا یہ فیملیز والی بات کا۔ اب جب پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہوں گی تو وہ نہیں سوچیں گی پبلک آف پاکستان کا۔ ترمیم تو ضروری ہے آپ کے لیے، اب آپ کو لانا چاہیے۔ یہ تو ایک ہے نا کہ کیا آئے گی نہیں آئے گی، ہم کہتے ہیں نہ آ رہی ہو ہمیں نہیں پتا، آنی چاہیے، آنی چاہیے۔ اب میں اصل سے ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، پہلے بھی نظام سے ٹکراؤ ہوتا رہا، مارشل لاء لگتی رہی، ایم آر ڈی، اے آر ڈی، پی ڈی ایم، 60s کی پی ڈی ایم،
لیکن وہ تمام سیاسی قوتیں اس لیے اکٹھی ہوتی تھی کہ ان کو عوامی تائید حاصل ہوتی تھی. ان کو یہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ ہمیں عوامی تائید حاصل ہے اور کیوں حاصل ہو, اور ان کا یہ ویک پوائنٹ اگلوں کو بھی تو پتہ ہے, سب کو پتہ اچھا ہے. اسد, اب ہم بات تو کر رہے ہیں بار بار پیپلز پارٹی کی, پی ایم ایل این کی, کیونکہ ظاہر سے زیادہ کشمیر کے الیکشن میں ایک اور ماحول بن گیا ہے. لیکن مولانا صاحب نے جو کچھ پچھلے دنوں کہا, ابھی اس معاملے پر ان کی خاموشی, خاص طور پہ یہ جو محسن نقوی صاحب نے بات کی, اور آپ کو پتہ ہے آپ بھی وہاں پر موجود تھے جب ڈی جی آئی اس پیار کی پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس میں انہوں نے بھی جب سوال کیا گیا حسن ایوب کی جانب سے, اس کا بھی انہوں نے بڑا بھرپور قسم کا جواب بھی دیا. اس معاملے پہ مولانا صاحب کہاں ہیں؟ 28ویں یعنی ترمیم کب آئے گی؟ پچھلی دفعہ کی طرح مولانا صاحب بھی آن بورڈ ہوں گے؟ ذرا اس حوالے سے ہی بتائیں. دیکھیے 28ویں آئینی ترمیم میں اگر صوبوں کا معاملہ یا صوبوں کی تقسیم کا معاملہ ہونا ہے اور این ایف سی ایوارڈ والی بات ہے اور 28ویں ترمیم کا خاتمہ ہے تو یا اس کا کسی حد تک خاتمہ ہے, تو مجھے یہ پھر جلدی آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی اگر ان موضوعات پر آنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن واضح طور پر لے چکی ہے. پیپلز پارٹی نے ریاکشن دے دیا ہے, اگرچہ بھلے ہی نون لیگ سے نواز شریف صاحب خاموش ہیں, مریم نواز صاحبہ خاموش ہیں, لیکن یہاں سے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ریاکشن دے دیا ہے, نواز شریف صاحب کے قریبی اور ساتھیوں نے ریاکشن دے دیا ہے. خواجہ آصف صاحب ہیں, جاوید لطیف صاحب ہیں, پیپلز پارٹی نے تو بہت ہی سٹرانگ ریاکشن دیا ہے. مراد علی شاہ نے, سعید غنی صاحب نے اور باقی لوگوں نے, اور نثار کھوڑوں کا نے بھی شاید ذکر کیا بھی, تو پیپلز پارٹی نے بھی ریاکشن دیا. تو دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ صوبوں کی تقسیم کا معاملہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چونکہ وقت کم ہے, میں ایک اور امپورٹنٹ سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی, کیونکہ اب اس لیے جلسہ بھی کر رہے ہیں, اس میں کوئی ڈیٹ اناؤنس کریں گے, کیا پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا کوئی اتحاد ہوتا نظر آ رہا ہے؟ خبریں تو بہت آ رہی تھیں. جی چیزیں چل رہی ہیں, مگر دیکھیں میں اس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی بہت ہی کمپریہنسو قسم کی ایک ڈیل بنا سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ, اور اسپیشلی جب وہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ان کی رائے نہیں لے لیتے. دوسری بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو بھی تو ہم بہت عرصے سے جانتے ہیں نا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس وقت تک حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کرتے جب تک کہ انہیں یقین نہ ہو جائے کہ فضا بدل چکی ہے, ماحول بدل چکا ہے, حالات بدل چکے ہیں اور کچھ اور چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب خود بیٹھ کر ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا یا ہمیں بلا کر کہا کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے اور اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے, تو ہم نے تحریک کا آغاز کیا. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان اسلام آباد آئے بھی, جلسے کرتے بھی تھے, مہنگائی مارچ بھی ہو رہے تھے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اس حد تک کبھی نہیں گئے تھے کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کی حتمی کوشش کرتے. وہ تبھی ہوا جب ان کو اشارہ ملا. آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس وقت تک سنگل ڈبل کرتے رہیں گے, ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ اپنی ہانڈی پکاتے رہیں گے جب تک کہ انہیں فضا بدلی ہوئے ہونے کا یقین نہ ہو جائے گا. اور جب یقین ہو جائے گا تو اس کے بعد اس وقت آپ دیکھیے گا مولانا فضل الرحمان صاحب نہ صرف میدان میں اتریں گے بلکہ بعد میں کلیم بھی کریں گے کہ دیکھو حکومت تو دراصل میں نے گرائی ہے, حکومت کو تو گھر میں نے بھیجا ہے. لیکن پھر اس کے بعد ان کو کیا ملے گا؟ پی ڈی ایم میں انہوں نے حکومت گرا دی, پی ڈی ایم کی سربراہی بھی کی, وہی بیچارے کارنر ہو گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.